ویلکم بیک ناظرین، اور پھر ایک اور چینج بریک کے بعد ہم پھر واپس آ گئے. دیکھا ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے، اور اب ہم ڈاکٹر موئی سے کچھ چینج والی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک کالر کے بعد ہمارے ساتھ ہے عابد حسین صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم عروج. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہاں میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک. جی کہیے. میڈم میں بس اپنا یہ ٹی وی کے چینل سرچ کر رہا تھا، اچانک آپ کا چینل ذرا سا میں بیٹھ گیا. اچھا اچھا. میڈم مسئلہ یہ ہے کہ میں مذہب سے لگاؤ بچپن سے ہی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن پرابلم یہ ہے بکس بھی پڑھتے ہیں، مختلف علماء کو سننا سب کچھ، لیکن استقامت کی کمی ہے. یعنی ارادہ کرتے ہیں یہ نیکی بھی کرنی ہے، ایسا بھی کرنا ہے ایسا، لیکن اندر کی جو استقامت کی طاقت ہے وہ اس کی ویکنس بہت عرصے سے ہے، یعنی اس طرف کی کمی ہے بہت. دوسرا میڈم یہ پوچھنا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ ابھی رمضان ہے، کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور پکڑے گئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آس پاس دیکھتے ہیں لوگ روزے نہیں رکھ رہے، برائیاں کر رہے ہیں، اور خود بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. نفس اس کو کنٹرول کرنے کا کیا حل؟ علماء بتاتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کیسے یہ استقامت اور نفس کے بارے میں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ عابد حسین صاحب. آپ نے تو پورے پروگرام کے 2 کوشچن دے دیے، بھی ختم ہو جائے گا اسی کوشچن. جی پہلا سوال ہے ڈیٹیل میں تو میں نفس پہ پھر کبھی کسی پروگرام میں بات کروں گا. تھوڑا سا بتایا نا، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. بیسیکلی نفس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اندر ایک سسٹم اللہ نے ڈالا ہے جو آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. نفس کی 3 کیفیات ہوتی ہے، 3 نفس نہیں ہوتے، نفس کی 3 کیفیات ہوتی ہے. نفس ایک ہی ہوتی ہے، اس کی 3 کیفیات ہوتی ہے، اور نفس فزیکل نہیں ہوتی، نان فزیکل ہوتی ہے. اس میں ایک نفس امارہ کہتے ہیں، نفس لوامہ کہتے ہیں، اور نفس مطمئنہ کہتے ہیں. امارہ، نفس لوامہ اینڈ نفس مطمئنہ. اب جو راضی ہو جائے جب کوئی شخص رب سے، راضی کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی زندگی کو ایکسیپٹ کر رہے، راضی خوشی، اور ہر وقت اور ہر حال میں وہ خوش ہو اللہ تعالیٰ سے، وہ انسان اپنی نفس کی اس کیفیت کو پہنچتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. جب مطمئن ہوتا ہے وہ کمپلیٹ، وہ ہر حال میں خوش، یعنی سیٹسفائیڈ. ہاں ہر حال میں خوش. اللہ نے دیا تو بھی خوش، نہ دیا تو بھی خوش، بیماری میں بھی خوش، ہیلتھ میں بھی خود، غم میں بھی خوشی، گرمی ہے تو بھی خوش، سردی ہے تو بھی خوش. یہ نفس مطمئنہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے کے جانی ہے. باقی جو نفس ہے، 2 نفس کی جو کیفیت ہے وہ ایک سٹرگل چلتی ہے ساری زندگی. حق اور باطل کی طرف کی سٹرگل چلتی ہے، چیزیں ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، ہم اوائڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ استقامت کی کمی ہے. استقامت کا تعلق ایموشن سے ہے بہت زیادہ. کبھی آپ کے اندر لگے کہ جی آپ کے اندر استقامت کی کمی ہے یا ایموشنز کی رائٹ کمی ہے، تو اس کے لیے کنٹمپلیشن اگر آپ کرتے ہیں، سائیکولوجیکل یوز کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی نفسیات کو یوز کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو آپ کے ایموشنز جو ہیں اس کے اوپر آپ کی سوچ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی سوچ ایموشنز پہ کام کرتی ہے اور ایموشن آپ کا ہائٹن ہوتا ہے تو استقامت آ جاتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایموشن اگر آپ کا اسٹرانگ ہو اور سائیکولوجیکلی آپ ویک ہوں، فار ایگزامپل آپ کے اندر بڑا جذبہ ہے، بڑی محبت ہے، بڑی وہ سب کچھ ہے، مگر مینٹلی آپ کسی کانسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتے، آپ کو یقین نہیں آ رہا، تو پھر ایموشن کو یوز کیا جاتا ہے کانسیپٹ میں طاقت دینے کے لیے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ اس پہ ایموشنز نہ ہو تو وہ ہم اس پہ اتنا زیادہ ایکشن کر سکتے ہیں، لیکن ویسے سوچ و بچار پہ. اب جب ہمارا پرپز یہی ہے نا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سارا عمل ہے. یہ ہمارا سارا عمل ہے. ہمارے ساتھ فرحانہ ہے. السلام علیکم. فرحان صاحب، سوری فرحان. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. کٹ گئے، سوری میں نے غلطی سے فرحانہ کہہ دیا. فرحان صاحب تھے ہمارے ساتھ. جی اچھا، اب ہم پھر اصل لیکن ان کا مطلب ان کا جواب کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ پھر موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا. چلیں آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں عابد حسین صاحب تو انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں ہم اس ٹاپک کو لے کر آئیں گے پھر سے، اور ہم کوشش کریں گے اس کو پھر ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں. ہم اپنی زبان میں مائنڈ سائنسز میں نفس کو ان ریئل سیلف کہتے ہیں. ان ریئل، ہم اپنی جو مائنڈ سائنس کی زبان سے ہم اس کو ان ریئل سیلف کہتے ہیں. اور یوگ کے اندر خاص کر یوگ کا جو گہرائی ہے، the word is یوگ بیسیکلی، ہم یوگا کہتے ہیں. اے از سائلنٹ ان سنسکرٹ. تو یوگ کے اندر اگر آپ ڈیپر ایسپیکٹ پہ جائیں تو وہاں اس کو پراکرتی اور اس کے ساتھ اس کے ورڈز میں 3 سٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بڑی ہے کیونکہ یہ بھی آپ سن رہے ہیں
संस्कृत से सुन रहे हैं, दिस इज नॉट इंडियन, दिस इज संस्कृत, और ये किसी रिलीजन से कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्ट ताल्लुक नहीं है, इसका कंसर्न नहीं है. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1-2 प्रोग्राम्स के बाद, सो दैट हम बातों को आपको एक कंप्लीट डेप्थ में समझा सके कि व्हाट डू वी मीन एंड व्हाट डू वांट टू बी, व्हाट क्या हम क्या चाहते हैं आप समझे नफ्स के बारे में. तो हम बात करेंगे इसके बारे में. हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर है लुबना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? ठीक ठाक. आप कैसी लुबना? कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक. अस्सलाम वालेकुम जी. जी. अच्छा, आपके पास अभी जो कॉल आई थी उससे रिलेटेड एक हदीस का मफहूम थोड़ा मेरे जहन में आ रहा है, मैं वो शेयर करना चाह रही थी आपसे. कि हदीस तो कंप्लीट मुझे नहीं, वो उसका मफहूम याद है कि उसमें इस तरह से कहा गया है कि जब खाना खाते वक्त आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाए जब आपका दिल कहे कि आपको ये निवाला, अगला निवाला खाना है, और दिमाग ये कहे कि ये निवाला छोड़ दो तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए. जब ये कश्मकश आपके पास मौजूद होती है, मतलब आपके सामने आती है ये स्टेज खाना खाते वक्त, और उस वक्त अगर आप अपने दिमाग को, अपनी अकल को हावी कर लेते हैं अपने नफ्स के ऊपर, उस निवाले को छोड़ देते हैं दिल चाहते हुए भी कि शायद ये मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो वो आपके अंदर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, एक ऐसा कीमियाई अमल पैदा होता है हमारे अंदर जिससे हमारी शख्सियत हमेशा मुतवाज़िन रहती है, हमारा वजन तनासुब में रहता है, सही, और हर चीज निज़ाम हज़म है, सारी चीजें बहुत नॉर्मल रहती हैं. और अगर इस चीज को रूटीन में रखा जाए और रेगुलर उस पर अमल किया जाए तो वो हमको हमारे नफ्स के ऊपर कंट्रोल करने की ऐसी आदत डालती है कि हम आगे जिंदगी में अपनी हर ख्वाहिश के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. बिल्कुल सही. ये हदीस है जिसको बहुत पहले बताया गया लेकिन शायद हम उसको समझे नहीं है. बिल्कुल सही. ये डाइटिंग के हवाले से जो चीजें होती हैं उसके लिए भी बहुत बहुत वो है. थैंक यू सो मच लुबना, आपकी कॉल का और आपके जो आपने थॉट हमारे साथ शेयर किया इसका, और जो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, जो भी नॉलेज थी आपने हमारे साथ शेयर किया. बेसिकली होता ही है, रमजान इसीलिए तो है ना, ये जो 28-30 दिन है ना, ये तरबियत रोज आप ले रहे हैं. जिस वक्त खाना खाते हैं उस वक्त खाना नहीं खा रहे, जिस वक्त चाय पीते उस वक्त चाय पीने. क्यों? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने अपने आप पर एक सख्ती की. ये बेसिकली ये जो प्रैक्टिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज, ये आपके अंदर डेवलप करती है विल पावर. ठीक. और विल पावर जरूरी है नफ्स को कंट्रोल करने की. विल पावर जरूरी, नफ्स को कंट्रोल करने. नफ्स के टॉपिक हम 2-3 बार डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है ह्यूमैनिटी, मैं चाह रही हूँ हम उसको थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के ऊपर हम जरा बात करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इंसान इंसानियत से दूर ना जाए. इंसान तब तक इंसान है जब तक वो इंसानियत निभा रहा है अपनी. तो हम इंसानियत पे पहले बात करते हैं. अच्छा जी, आप आगे बढ़े. हम बात कर रहे हैं बेसिकली इंसान खसारे में क्यों, नुकसान में क्यों. ठीक है, हमने ये बताया चेंज. अब देखिए कितना बेवकूफ़ आदमी होगा जो एक ऐसी बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसको पता चल जाए कि हो सकता है 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद ये बैंक पैसे खा के भाग जाए. ठीक. मिसाल के तौर पे, क्या कोई अक्लमंद आदमी उस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा ना. वो पैसा वहां इन्वेस्ट करेगा जहां उसे पता है कि हमेशा हमेशा ये पैसा मेरा महफूज है, जहां उसको सिक्योरिटी मिलेगी, 100% सिक्योरिटी, एंड फॉर एवर टिल इटर्निटी अगर पॉसिबल हो. और रिटर्न का वादा भी. रिटर्न का वादा. ठीक है. अब यहाँ इंसान के पास अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिए हैं. एक रास्ता ये कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो इस दुनिया में जो कि चेंज हो जाती है. ठीक. आज जिस बेटे के लिए, जिस औलाद के लिए तुमने रिश्वत ली, तुमने झूठ बोला, कल वो औलाद बड़ी होगी तुम्हें उठा के एडी होम्स में डाल देगी. हो सकता. तो तुमने कितनी बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट की. उस औलाद के लिए तुमने अपने आप को खराब किया, अपने किरदार को खराब किया, अपने रब की नाराजगी ली. जो औलाद तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, जो औलाद तुम्हारे साथ ना रहे, ठीक है, ना रहे. और ये नहीं कह रहे डॉक्टर मोइस के नहीं रहेगी, के मतलब नहीं, ये नहीं कह रहे ना रहेगी, और ये भी नहीं कह रहे कि आप कुछ ना करें, आप करें, लेकिन जितनी चादर है उतने पांव फैलाए, जितना कर सकते हैं उतना करें, अपनी तिल का जोर लगा ले करने के लिए, लेकिन गलत कामों की तरफ ना जाए, क्योंकि गलत काम करना गलत बात है. हमारे साथ एक कॉलर है दानिश साहब कराची से. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. रमजान मुबारक. कैसे दानिश साहब? मुबारक आप लोगों को भी. थैंक यू सो मच. कहिए. आज बहुत जबरदस्त टॉपिक है ह्यूमैनिटी. थैंक यू. और रमजान में तो ठीक है बात है. जी बिल्कुल सही. कहिए. अभी डॉक्टर मोइज बात कर रहे थे कि कुरान का असल मजमून ही इंसानियत है. जी. तो ये कितनी ही सच्ची और बेहतरीन बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम को सिर्फ इस इंसानियत के लिए भेजा. सही बात. और बिलखुसूस नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा. बिल्कुल सही. आज हम शायद ये भूल चुके हैं
کہ ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, انسانیت کو بچانا ہے ناکامی سے. بالکل صحیح. ہم نے بہت سے مسلمانوں سے سن رہا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کا فائدہ سوچو. ہم نے مسلمان بن کر انسانوں کا فائدہ, انسانیت کا فائدہ سوچنا ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے. شاید ہم کامیاب ہو پائیں. اور میرے خیال سے آخرت میں بھی ہم سے سوال انسانوں کے حوالے سے ہوگا کہ تم نے کیا کیا انسان کو بچانے کے لیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ سچ اے بیوٹیفل تھاٹ ود اس کہ ہمیں انسانیت کی, صرف مسلمانوں کو نہیں لیکن پوری انسانیت کی مدد کرنی ہے, پوری انسانیت کو ریز کرنا ہے ہمیں. اچھا جی, تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اسے تو بہت بڑی اندازہ ذمہ نہیں داری ہے. اس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے اور ہر حصے کے اندر پیغام حق لے کر جائے اور جو غفلت میں ان کو بیدار کرے, جو لوگ کفر کے اندر مبتلا ہے ان کو ایمان کی طرف لائے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, چاہے اخلاق سے کرے, کردار سے کرے, عمل سے کرے, علم سے کرے, کسی حوالے سے کرے. ٹھیک ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور اب ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ انسان اس تمام چیزیں جاننے کے باوجود اپنے لیے ہی زندگی میں خسارہ کیوں پیدا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ جو میرے خیال میں چیز کو بڑا واضح کر دے گا, وہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ تم دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. تم دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. ٹھیک ہے, یہ بیلنس بتا دیا کہ تم نے دنیا میں اس لیے رہنا ہے کہ یہ عمل کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں عمل کرو گے تو عمل کا رد عمل جزا تمہیں آخرت میں ملے گی. ٹھیک ہے, جب تک عمل نہیں کرو گے تو آخرت میں جزا سزا نہیں ہوگی کوئی بھی. تو عمل کرنا لازمی ہے. یہ عمل ہی کی مٹیریل ورلڈ از اے ورلڈ آف ایکشن. ٹھیک ہے, عمل تو تمہیں کرنا ہی ہے, مگر تم اتنا عمل کرو اور اس طرح کرو جتنا تمہیں پتا ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. دس از اے فائنائٹ ورلڈ, یہ ٹیمپرری دنیا ہے. اور تمہیں یہ بہت لگتا ہے ماہو سال, 80 سال, 60 سال, 50 سال لگتے ہیں. اگر ٹائم ریلیٹیو ہے نا, اگر تم کسی اور نظر سے دیکھو, کسی اور ڈائمنشن سے دیکھو تو پتہ چلا تم 1 دن رہے ہو, 1.5 دن رہے ہو, ہے نا. خدا تعالیٰ سوال جب کرے گا تو قیامت کے دن کئی لوگوں سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے جی شاید ہم 1 دن رہے یا 1.5 دن رہے. تو ٹائم از اے ریلیٹیو فینومینا. آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ, کہیں بہت کم ہے, کہیں اور. اچھا, ایک چیز میں پوچھوں گی کہ عمل تو ہے کہ ہم کو ایکشن کر رہے ہیں, نیت بھی تو ایک عمل ہوئی نا. نیت عمل سے نیت بیسیکلی ڈٹرمن کرتی ہے ڈائریکشن آف ایکشن. لیکن جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک مینٹل عمل ہوا نا. نیت سے پہلے ایک تھاٹ آتا ہے, عمل سے پہلے آپ کو ایک ڈکلیریشن دینی پڑتی ہے. عمل سے پہلے ڈکلیریشن از اے نیت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نیت ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ نے نیت کی عمل نہ کر پائے, ٹھیک, ایکسٹرنل مجبوری آ گئی, مگر چونکہ نیت آپ کی تھی تو آپ کو اس کی جزا ملتی ہے. نیت آپ کی تھی تو آپ کو اس کی جزا مل گئی. اور جہاں تک ڈاکٹر معیز نے کہا کہ ٹائم ریلیٹیو ہے, تو آپ کے لیے دنیا تو اتنی, جتنے سال آپ جیے گا, 50 سال جیے تو آپ کے لیے آپ کی دنیا 50 سال کی ہے. اگر آپ 20 سال جیے تو زندگی اور دنیا آپ کے لیے 20 سال کی ہے. تو اتنی بڑی بڑی چیزیں کرنے کا کیا فائدہ, آپ کے لیے دنیا تو اتنی لمیٹڈ ہے جتنی آپ کی زندگی ہے. ہم اسی بات پہ جائیں گے ایک بریک پہ, اور بریک بھی ہماری لمیٹڈ ہوگی. جیسے ہم جلدی سے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بہت ساری اور باتیں کریں گے. تو آپ دیکھتے رہیے گا اور کہیں مت جائیے گا. ٹھیک ہے.